ناظرین، فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے غزہ کو اسرائیلی فوجیوں کا قبرستان بنا دیا۔ حماس کے شہید عز الدین القسام بریگیڈ نے جبالیہ کیمپ کے القصاصیم علاقے میں ایک اڈے پر خفیہ حملہ کر کے 12 صہیونی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ القسام بریگیڈ کی کارروائیوں میں درجنوں اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے، جن کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ حملے میں ایک ٹینک اور فوجی گاڑی بھی تباہ ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کی جانب سے کیے گئے اعلان کے مطابق اس کے مجاہدین نے جبالیہ کیمپ کے القصاصیم علاقے میں ایک عمارت پر حملہ کیا، جس میں 12 صہیونی فوجی چھپے ہوئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق RPG سے کیے جانے والے فلسطینی مجاہدین کے اس حملے میں سبھی صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ القسام بریگیڈ نے اس حملے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ فلسطینی مجاہدین کے حملے کے بعد 3 صہیونی فوجی ایک مرکاوا ٹینک کی طرف بھاگ رہے تھے کہ وہ ٹینک بھی ایک طاقتور بم سے حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ القسام بریگیڈ کے مجاہدین نے ایک اور آپریشن میں غاصب صہیونی فوج کی ایک گاڑی کو الیاسین 105 نوعیت کے راکٹ سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے دوران فلسطینی مزاحمت کاروں کے ہاتھوں اب تک 778 اسرائیلی فوجی اور 68 پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے 6 کرنل اور اعلیٰ افسران سمیت ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی تفصیلات اور تصاویر جاری کر دی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی مزاحمتی تنظیم حماس سے جھڑپوں میں 366 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے حملوں میں 62 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ میں 58 اسرائیلی پولیس افسران بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر اسرائیل نے غزہ میں ایک فضائی حملے میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سینئر عہدیدار کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حملے میں حماس کے سینئر عہدیدار عز الدین قاسب کو شہید کر دیا ہے۔ اسرائیل نے عز الدین قاسب کو حماس کا آخری سینئر عہدیدار قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ غزہ میں دوسرے گروپوں کے ساتھ رابطہ رکھنے کے ذمہ دار تھے، جنہیں خان یونس میں ایک فضائی حملے میں شہید کیا گیا۔ حماس کے عز الدین قاسب کی شہادت کے اسرائیلی دعوے پر فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، جبکہ گزشتہ ہفتے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے مقبوضہ مغربی کنارے کے رہائشی علاقے طول کرم میں حماس کے ایک فوجی کمانڈر کو مقابلے میں شہید کر دیا۔ تاہم فلسطینی وزارت صحت نے شہید ہونے والے 29 سالہ اسلام جمیل عودہ کی شناخت ایک عام شہری کے طور پر ظاہر کی تھی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزراء نے قابض صہیونی ریاست کے غزہ سے متعلق عزائم کھل کر بیان کرنا شروع کر دیے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے تو اسرائیلی فوج کئی برسوں تک غزہ میں رہے گی۔ غزہ پر اسرائیل کا دوبارہ قبضہ ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا کہ غزہ میں طویل مدت تک آپریشنل سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھنا ہوگا۔ ادھر حماس نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی تجاویز کو اپنے مطالبات کے خلاف قرار دے دیا۔ حماس کے عہدیدار ابو ظاہری نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کی تجاویز ہمارے مطالبات کے برعکس ہیں۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل اپنی بمباری مزید وحشیانہ کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ گروپ کا مقصد غزہ کے لوگوں کے خلاف خاتمے کی جنگ کو روکنا ہے اور اس کے لیے وہ مستقل جنگ بندی سے کم کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس کا خیال ہے کہ اسرائیل جنگ بندی کا معاہدہ نہیں چاہتا، لیکن جنگ کے خاتمے کے بغیر قیدیوں کی واپسی کے لیے کوشاں ہے، جسے گروپ مسترد کرتا ہے۔ ابو ظاہری نے مزید کہا کہ امریکہ حقیقی معاہدے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ دوسری جانب روس نے ایک بار پھر آزاد فلسطینی ریاست کے اپنے موقف کو دہرا دیا۔ روس کا کہنا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے ہی مشرق وسطی میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے بیان میں کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام تنازعات کے خاتمے کی ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں جاری جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوگا اور مشرق وسطی کی صورتحال پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ حالات کے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے مزید کشیدگی کو روکنا ہوگا۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر دباؤ ڈالا ہے کہ مشرق وسطی کے بڑھتے ہوئے بحران کو ختم کرنے کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کی مخالفت چھوڑ دیں۔ امریکی نشریاتی ادارے ABC کو انٹرویو میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ نیتن یاہو کے موقف سے متفق نہیں ہے اور 2 ریاستی حل کی ضرورت ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی واضح کر چکے ہیں کہ سعودی عرب فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے مراسم قائم نہیں ہو سکتے۔ سعودی عرب 2 ریاستی منصوبے کی حمایت جاری رکھے گا۔